اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ذکر کے لیے اور دین کی گفتگو کے لیے اکٹھا کیا۔ بے شک اس کے اذن و توفیق کے بغیر کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے، ویسے ویسے وقت میں بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مفہوم میں ایک بار فرمایا کہ سب سے جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ۔ تو یہ جو اس مفہوم کی حدیث مبارکہ ہے، اس سے ہمیں بڑا واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں اگر تھوڑا غور کیا جائے تو سب سے بڑی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس مضبوط ہو گئے ہیں اور ہمارا قلب اور ہماری روح کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ جو نفس ہے یہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ خاص طور پہ اس کا جو پہلا درجہ ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ جو امارہ ہے یہ براہ راست شیطان کے وسوسوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب کیا کرتے، شیطان نے بہکا دیا، ہم پہلے بھی غالباً یاد پڑتا یہ بات کر چکے کہ شیطان بہکا نہیں سکتا۔ شیطان صرف برائی کو بڑے اچھے لبادے میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، بڑا چمکا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہم اس کی چمک دمک دیکھ کر اس سے خود متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو متاثر ہم ہوتے ہیں اس میں بڑا اہم جو اس کے اندر کردار ہے وہ ہمارے نفس کا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی ہماری ترقی ہے، جو بھی ہماری کامیابی ہے، چاہے دنیاوی ہے، جسمانی ہے، ذہنی ہے، یا دینی ہے یا روحانی ہے، اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے۔ اور ہم انسان بڑی سہولت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں ہماری ہی کوشش ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ ترقی حاصل ہوئی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کام شروع کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اس دین پہ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ قربان جائیے کہ جو خالص دنیا کے کام ہیں صرف نیت کو بدل دیں وہ بھی عبادت میں بدل جاتے ہیں۔ ہر انسان جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم ایک سنت کو جاری رکھنے کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں تو یہی نکاح عبادت بن جائے گا۔ یہ جو نیت ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اسی لیے
ہمارے آئمہ، آپ نے آج کل کچھ علماء کو بھی سنا ہوگا، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اور ایک جو مومن ہے، اس کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے، اور وہ اسی طرح بہتر ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو وہی عمل باعث ثواب ہے، اور نیت بری ہے تو وہی عمل بیکار ہے۔ ہم سارا دن کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ روزہ نہیں کہلائے گا، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، کھانے پینے کو چھوڑنے کے جو جسمانی ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے، لیکن اس کا کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی ثواب ہوگا۔ لیکن سارا دن کھانا پینا چھوڑتے ہوئے نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے روزہ رکھتا ہوں، چاہے رمضان نہ ہو۔ دیکھیں، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ان کے علاوہ، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں خصوصی طور پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے کئی ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جب بھی ہم روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑیں گے ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن وہ نیت ہم روزے کی نہ رکھیں اور صرف ویسے ہی ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس کے کوئی روحانی ثمرات نہیں ہوں گے، اور اگر ہوئے بھی تو بہت معمولی نوعیت کے ہوں گے۔ تو سارا معاملہ جو آ گیا وہ یہ آ گیا کہ کیا ہم اپنا کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ کسی نفسانی خواہش کے نتیجے میں کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، چاہے دانستہ ہو چاہے نادانستہ ہو، وہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سارا دن ذکر کی نیت سے اللہ کا کوئی اسم پکڑ لیا جائے، کوئی کلمہ پکڑ لیا جائے اور اس کو مسلسل پڑھتے جائیے تو کیا ہوگا؟ روحانی ثمرات حاصل ہوں گے۔ آپ کی نظر سے وہ حدیث ضرور گزری ہوگی، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ کہ وہ جو کہ زبان مبارک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر الفاظ اللہ کے ہیں۔ جب میرا بندہ، اب میرا بندہ تو اللہ ہی کہتا ہے، لیکن زبان کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث مستند حدیث ہے جس کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ جب وہ کثرت نوافل کی وجہ سے میرا بندہ میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس حدیث کے مطابق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے سنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ اب یہ کب ہوگا؟ کیا صرف اور صرف مستقل نوافل ادا کرتے رہنے سے یہ ہوگا، یا ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے؟ دیکھیں، نفس اور شیطان کے کام کرنے کے بڑے بڑے ایسے راستے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کب وہ کہاں کس گڑھے میں گر جائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، یعنی تمام عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، تو جو ثمر ہے، جو صلہ ہے، وہ آپ کو روحانی ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی ہم نے نیت کیا کر لی، دیکھیں ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں
کہ ایک ہوتا ہے آپ عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کو جنت کا لالچ ہے، ہمیں جنت حاصل ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے ہم بچ جائیں، یہ بھی لالچ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ذات عبادت کے لائق ہے. یہ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ہمیں واضح طور پہ کہ یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے جہنم کے گڑھوں میں گرو گے، یہ سب باتیں موجود ہیں. یہاں پہ دو نقطے سمجھنے والے ہیں. جنت صلہ ہے، مقصود اگر اللہ کی ذات ہے تو پھر جنت صلہ. باقی ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر انسان، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر بھی آپ کو حدیث مبارکہ سے، مستند روایات سے پتا چلے گا کہ ہر طرح کے لوگ موجود تھے. نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہمیں رب چاہیے، محبوب جس کو مانا ہے اس محبوب کی طلب ہے. یعنی جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جیسے جیسے روحانی مقامات میں آدمی انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مفہوم اور کیفیت بدلتی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، پھر لا معبود الا اللہ، پھر لا مقصود الا اللہ، پھر لا موجود الا اللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کیفیات آپ کو حاصل ہوں گی کس طریقے سے. یہ کیفیات آپ کو صرف تب حاصل ہوں گی جب آپ بغیر غرض کے عبادت کریں گے، نہ کسی لالچ میں آ کے، نہ کسی خوف میں آ کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو وہ مقام اس کیفیت کا حاصل ہو بھی جائے تو وقتاً فوقتاً وہ کیفیات واپس ضرور آتی. ہمیں بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے مستند اور جید اور بہت بڑے اولیاء میں بھی آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ خوف کے مارے لرز رہے. صحابہ آپ کو اس طرح کے اقوال ملتے ہیں مسند روایات میں، کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا. کیوں؟ ان سے زیادہ ایسے مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچنے کا اہل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیفیات آتی ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو روحانی سفر ہے، یہ روحانی سفر ایک سمندر کی موج کی طرح ہوتا ہے کہ ساحل کی طرف موج دوڑی دوڑی آتی ہے، ساحل سے ٹکراتی ہے، پھر واپس پلٹ جاتی ہے دوبارہ آنے کے لیے. کہ محبوب سے ملاقات کرنی ہے، محبوب کی طرف بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، پھر واپس بھی آنا ہے تاکہ دوبارہ واپس جا سکے. مستقل اگر کہیں کہ جی وہاں پہ کوئی جا کے بیٹھ جائے، یہ روحانی مقامات کا، روحانی سفر کی اصل یہ نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ انسان ایک دائرے میں چلتا ہے، کبھی فنا میں چلا جاتا ہے، کبھی بقا میں آ جاتا ہے، پھر فنا میں چلا جاتا ہے، پھر بقا میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسی کیفیت بھی کئی بار ہو جاتی ہے کہ بیک وقت فنا میں بھی ہوتا ہے، بقا میں بھی ہوتا ہے. ہمارے روحانی جد امجد، چونکہ سلسلہ صابریہ سے غلبہ ہمارا سلسلہ صابریہ کا ہے، باقی سلاسل کے بھی اسباق ہم دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن غلبہ سلسلہ صابریہ کا ہے. تو ہمارے بانی سلسلے کے علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کلیر شریف کا ہے، ان کا ایک ہی مرید تھا اور وہی ایک ہی خلیفہ تھا، شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ. جلال کا یہ عالم تھا کہ کئی سال
سوائے نماز کے وہ ایک پیڑ کے ساتھ لپٹ کر کھڑے رہتے تھے اور جلال کے عالم میں ہوش و حواس میں نہیں ہوتے تھے، مگر نماز ایک نہیں چھوٹتی تھی۔ وہ اکلوتے مرید جب نماز کا وقت ہوتا تھا ان کے قریب جا کے کان میں کہتے تھے حق 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 3 بار۔ وہ اپنے شکر سے، اپنے جلال سے باہر آتے تھے، وضو فرما کے نماز ادا کرتے تھے اور پھر اسی درخت کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، اور پھر وہ میں اور میرا محبوب۔ اور جلال کا عالم یہ تھا کہ 20 غالباً کہا جاتا ہے کوس تک چاروں طرف اپنے وقت کا غوث بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جب آخری وقت، بھائی آخری وقت ہے تو نماز جنازہ بھی تو کسی نے پڑھنی ہے اور کسی نے پڑھانی ہے۔ اب اگر وصال مبارک ہو جاتا ہے تو ایک ہی مرید ہے، غوث تک تو اندر آ نہیں سکتا، نماز کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھے گا؟ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وقت آئے گا تو غسل کر کے کفن پہنا کے اس طرح سے رکھ دینا اور پھر کسی کا انتظار کرنا۔ تو جناب رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صاحب تشریف لائے، کھڑے ہوئے، آئے جی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نماز جنازہ ادا ہوئی، وہ صاحب جو ہیں انہوں نے نماز پڑھائی، اس ایک بندے نے نماز پڑھی۔ پھر وہ جب جانے لگے فوراً صاحب تو انہوں نے کہا حضرت آپ ہیں کون، یہ تو بتا دیجیے۔ چہرے پہ چہرہ چھپا ہوا تھا، چہرہ کھولا تو خود علاؤدین علی احمد صابر قدری رحمت اللہ علیہ، سامنے میت پڑی ہے، غسل ہو چکا ہے اور کفن میں ہے، اور نماز جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ خود ہی پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا فنا اور بقا کا فرق کیا ہے، یہ جو پڑا ہے یہ فنا ہے اور یہ جو کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ جب خالص اللہ کے راستے پہ ایک انسان چلتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی بقا عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا، اس کے لیے کوئی خاص دین ہو، ظاہر ہے دین کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، اور ساتھ میں مشقت بھی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ مشقت کی کئی صورتیں ہیں۔ مشقت کی صورت میں خالص محبت بھی ایک مشقت ہے۔ ضروری نہیں مشقت کا مطلب ہے کہ ہم تسبیح پکڑی ہے اور جناب روز آنا پتہ نہیں یہ اتنا نہیں، خالص محبت بھی جو ہے وہ مشقت ہے، کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسی آگ لگاتی ہے کہ وہ انسان کو نہ سکون آتا ہے نہ آرام آتا ہے، لیکن سکون بھی ہوتا ہے اور آرام بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بڑا واضح طور پہ کہا کہ بے شک قلوب کا سکون جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ بات ہمارا ایمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اللہ کا فرمان ادا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس پہ کسی قسم کا شبہ کر سکیں، استغفر اللہ۔ مگر اس کے ساتھ پھر ایک اور قسم کی آگ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے 3 بڑے راستے ہیں، جس میں ایک بڑا آسان سیدھا سہل آسان سا اوراد وظائف، اسی طریقے سے مختلف قسم کی مشقتیں، مختلف قسم کی محنتیں، کثرت نوافل، جو ایک عام راہ نبوت ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اسی راستے پہ ان کی اکثریت چلی اور اکثریت اسی پہ چلتی ہے. لیکن پھر ایک اور راستہ ہے جو سب سے زیادہ تیز راستہ ہے. اس کی مثال وہ کس طرح دیتے ہیں؟ ویسے دنیاوی لحاظ سے تو اس مثال میں نقصان ہے، لیکن روحانی مثال اگر دیکھی جائے تو اس میں بہت فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب فصل کاٹ لی جاتی ہے تو جو باقیات ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ خوب محنت کر کے اس کو اکھیڑا جائے، اور ایک طریقہ ہے کہ اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا جائے. تو دنیاوی لحاظ سے تو آج کل اس کی وجہ سے اسموگ بہت پھیل گئی ہے، لوگوں میں بیماریاں ہیں، اس لیے دنیاوی لحاظ سے ہم بات نہیں کر رہے. لیکن یہ طے ہے کہ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. جو بھی اس کے اندر باقیات بچ گئی ہیں، جب آپ ان کو جلاتے ہیں تو پتہ چلا چند گھنٹوں کے اندر سب صاف. لیکن اگر اس کو باقاعدہ مشقت کر کے محنت کر کے اکھیڑنا پڑے تو ظاہر بڑا وقت لگے گا. تو کہتے ہیں یہ جو راستہ ہے اس کو ذرا روحانی نظروں سے بھی دیکھا جائے. آگ کس کی چاہیے؟ آگ عشق کی چاہیے. عشق کی آگ جو ہے وہ لمحوں کے اندر ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. سب سے تیز اور سب سے آسان راستہ یہی ہے. اور اس کے اندر اصول کیا ہے؟ صرف اصول ایک ہی ہے، جو محبوب کو پسند ہے میری وہی پسند ہے اور کوئی پسند نہیں ہے. بس اس کا صرف یہی اصول ہے اور کوئی اصول نہیں. کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جس کو محبوب مان لیا اس کی پسند میری پسند، اس کی ناپسند میری ناپسند. اور یہ سب سے آسان اور سب سے تیز راستہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے مشائخ نے، بہت سے مشائخ نے بہت سی مشقتیں کاٹی ہیں، مگر ایسے معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن میں وہ مشقت کا دور شروع کا ایک مختصر سا دورہ کیا ہے، اور اس میں کئی بار حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ کئی سال صابر پیا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 12 سال انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 12 سال. اور یہ جو کھال ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی گوشت ہے بھی یا نہیں ہے. ظاہر ہے اور کیا ہونا ہے، ہم نہ کھائیں تو ہم تو مہینے کے اندر اندر شاید قبر میں 6 فٹ نیچے اترے ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 12 سال یا جتنا بھی سال، 12 ہمیں زبانی یاد پڑتا، واللہ عالم، ذہن سے نکل گئی بات. کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر قوت اپنی پوری تھی، جسمانی قوت بھی تھی، روحانی قوت بھی تھی، ذرہ برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ وہ دعائے نوری کے عاشق تھے. ہم آپ سب لوگ اس دعا سے واقف ہیں. اور آپ کو ایک بات اور عرض کر دیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز کی تسبیحات بڑی مختصر سی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہی تسبیحات پڑھتے ہیں. لیکن آپ کو ہم بتائیں کہ ان تسبیحات کے علاوہ بھی بے تحاشا ایسی تسبیحات ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. یہ بھی پڑھیں اور پڑھیں. آپ کبھی یہ کام آزما کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ چونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہمیں امام کے حساب سے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ یہ جو دعائے نوری ہے نا اس کو یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں جس میں نوافل ہیں، جس میں سنتیں ہیں، اس میں آپ رکوع میں بھی ان تسبیحات کے ساتھ دعائے نوری پڑھنا شروع کر دیں. ان تسبیحات کے ساتھ سجدے کے اندر دعائے نوری پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کمال آپ کو دکھاتا ہے. بہت آسان دعا ہے، عربی میں ہے، لیکن ترجمہ آپ نے بھی سنا ہوگا جس میں ہے کہ یا اللہ مجھے آگے بھی نور دے دے، پیچھے بھی نور دے دے، دائیں بھی نور دے دے، بائیں بھی نور دے دے، اوپر بھی نور دے دے، نیچے بھی نور دے دے. کیوں اللہ مسا ایسے ہی ہے. اس دعا کو یاد کر لیں آپ، رکوع میں تسبیحات کے ساتھ اس کا اضافہ کر لیں،
سجدوں میں تسبیحات کے ساتھ اس کا اضافہ کر لیں, دعاؤں میں بھی اس کو شامل کر لیں. جب جی چاہے, جب ذرا تھوڑا سا ایک وہ کیفیت سی طاری ہو, فوراً ہاتھ اٹھائیں, درود شریف پڑھیں, پھر وہاں پہ 2-4 دفعہ پڑھ دیں. آپ دیکھیے گا چیزیں کیسے بدلنا شروع کرتی ہیں. یہ جو ذکر ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو, یہ جو ذکر ہے یہ انسان کی روح کے ساتھ ساتھ انسان کے ذکر جو جسم ہے اس کو بھی پر کر دیتا ہے. باقی جو کچھ ہے وہ زبان کا چسکا ہے, باقی جو کچھ ہے وہ نفس کی تابعداری ہے. حکیم سعید صاحب آپ کو پتا فوت ہو گئے, غالباً اللہ تعالی بس کیا کہیں, قتل کیا گیا تھا ان کو, آپ کو پتا ہے. بڑی شخصیت. یہ ہم بات پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ روحانی طور پہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. بڑی شخصیت. ایک دفعہ ان کا ایک کال پہنچا, ایک دفعہ غالباً 2 دفعہ ملاقات بھی ہے ہماری الحمدللہ. کہا کرتے تھے کہ جو انسان کی ضرورت ہے, وائٹامنس چاہیے, پروٹینز چاہیے, وہ جو ضرورت ہے, وہ کہہ لگے کہ ایک پھلکا یعنی آدھی روٹی کہہ لیجئے اور 1 پلیٹ دال سے پوری ہو جاتی ہے. باقی زبان کا چسکا ہے. ہم کہتے ہیں جی کمزوری ہو جاتی ہے, کمزوری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کو عادت پڑ گئی ہے ایک چیز کی, تو جب ہم اسے وہاں سے کھینچتے ہیں نا تو ایک ریاکشن آتا ہے, رد عمل ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح آپ اس کو آگے دیکھ لیجئے, لے کر چلیں. آپ رمضان کو لے لیجئے, کیا ہمارا روزہ ہے؟ بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. کیا ہمارا روزہ ہے؟ صبح دو پراٹھے کھائیں گے ہم, افطار پہ خوب پکوڑے سموسے, پھر نماز کے بعد روٹی بھی کھائیں گے, وہ بھی ہماری ماشاءاللہ بڑی. جو اصل مقصد تھا اس عبادت کا, کیا وہ صرف فرض کی حیثیت سے اس کو پورا کرنا تھا یا اس سے کوئی روحانی ثمرات بھی ہمیں حاصل کرنے تھے؟ تو ایک چیز ہم آپ کو اور بڑی ذمہ داری سے بتا دیں, بھرے پیٹ میں روحانیت نہیں اترتی, بلکہ بھرا پیٹ نفسانیت کو قوت دیتا ہے, روحانیت کو کمزور کرتا ہے, قلب کو کمزور کرتا ہے, روح کو کمزور کرتا ہے. اب حل اس کا کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 راستے ہیں. ایک جو ہمارے کچھ بزرگوں نے کیا, ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں نفس کشی. نفس کشی ہر انسان کے بس کی بات نہیں, اتنا آسان نہیں. ہمارے روحانی جد امجد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ, خانوادہ چشتیاں کے عظیم چشم و چراغ, پاک پتن شریف مزار شریف آپ سب جانتے ہیں. آپ کا فرمان ذرا غور فرمائیے, عجیب فرمان. آپ نے کہا جناب زکوٰۃ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ شریعت ہے, ایک زکوٰۃ طریقت ہے, اور ایک زکوٰۃ حقیقت ہے. زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ انسان 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, باقی اپنی ذات کے لیے رکھ لے, کوئی حرج نہیں اس میں. شریعت نے اجازت دی ہے, اللہ نے اجازت دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, کچھ غلط نہیں اس کے اندر. لیکن جب انسان ترقی کرتے کرتے مزید آگے چلتا ہے تو وہ پھر زکوٰۃ طریقت کا اہل ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہے 2.5% اپنے لیے رکھ لے اور باقی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے رکھ لے.
اب سوال پیدا ہوا کہ جناب تو پھر زکات حقیقت کیا ہے؟ تو جناب زکات حقیقت یہ کہ اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے، سب کچھ اللہ کی مخلوق کے لیے رکھے۔ ظاہر ہے جو بنیادی آپ کا ضرورت ہے وہ تو آپ پوری کریں گے، اب یہ تو نہیں کہہ رہے اب انسان نے چاہے دن میں ایک وقت کا کھانا کھانا ہو، کچھ کھانا تو ہے، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن جو نفس کشی والا طریقہ ہے وہ بہرحال ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ تھے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان سے اور ان کی جو کیفیات تھی اور ان کی عبادت تھی، جو بادشاہ وقت تھا وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی وقت کی شادی اس فقیر سے کر دی۔ فقیر کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے برابر میں تھی۔ شہزادی نکاح کے بعد رخصت ہو کے محل سے نکل کے دیوار کے ساتھ جھونپڑی میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک پانی کا مشکیزہ گھڑا سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 2 سوکھی روٹیاں پڑی، بالکل سوکھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یہ ایک روٹی رات کو کھا لیتا ہوں، ایک روٹی صبح کو کھا لیتا ہوں، پھر اسی طرح 2 کا انتظام ہو جاتا ہے، ایک رات کو کھا لیتا ہوں، ایک صبح کو کھا لیتا ہوں۔ شہزادی نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بیگم کیا بات ہے، آپ کو کیا چیز بری لگی؟ کیا آپ چونکہ محل سے آئی ہیں تو شاید؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شہزادی نے کہا میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے ایک فقیر کے ساتھ بیاہا اور یہاں آ کے میں دیکھتی ہوں کہ کیسے فقیر ہو کہ صبح کے لیے روٹی سنبھال کے رکھتے ہو، تمہیں بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پہ۔ لیکن بات یہ کہ یہ سارے واقعات ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ہر بندہ اس راستے پہ چل نہیں سکتا۔ ہر بندے کا راستہ الگ ہوتا ہے، ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اب ہمارے حلقے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ریاضت کا شوق ہے، ان کو کچھ دے دے تو کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اور بھی بتائیں۔ وہ بتاتے ہیں نہیں کچھ اور بتائیں، نہیں کچھ اور نہیں، ابھی تو اتنا وقت ہے جی بتائیں کیا کروں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 2 چیزیں بھی دے دے تو کہتے ہیں جناب بہت زیادہ ہے، تو ہمیں تو بڑا مشکل پڑ گئی۔ اب مزاج ہے نا، جس کا جو مزاج ہے اس کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے چلا دیا جائے۔ جس بندے کا ریاضت کا مزاج نہیں ہے اس کو ریاضت میں نہیں ڈالا جا سکتا، جس کا ریاضت کا مزاج ہے اس کو ریاضت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے، آپ کو کب کیا دینا چاہیے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ آپ کا شیخ کرے گا، یہ فیصلہ آپ کا پیر مرشد کرے گا، یہ فیصلہ وہ شخص کرے گا جس کو یہ دکھتا ہے کہ اس شخص کو کس راستے پہ کس طریقے سے چلانا ہوگا کہ یہ اس راستے پہ کامیابی تک پہنچ سکے۔ ہمارے حلقے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت کم وقت میں بہت کچھ اللہ نے نواز دیا اور ان کو وہ دکھ بھی گیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نواز دیا لیکن ان کو دکھا نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دکھا ہی نہیں اور نوازے بھی نہیں گئے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو رب چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے۔ وہ کیا کسی کا کلام ہے سجن دے ہتھ باں ساندھی، کس کا ہے؟ کوئی یاد پڑتا؟ نہیں یاد پڑتا۔ وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب بازو پکڑا دیا ہماری مرضی ختم۔ محبوب اصل تو ہمارا اللہ ہے، لیکن اس محبوب تک پہنچنے کا راستہ کس نے دکھانا ہے؟ جس کی باں پکڑی ہے ہم نے۔
اب جس کو اپنا بازو پکڑا دیا اب وہ آپ کو دائیں پھیرے بائیں پھیرے آگے کھینچے پیچھے کھینچے، آپ کی مرضی کوئی نہیں ہے اس کے اندر. یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو راستہ ہے تصوف کا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ بنیادی شرعی جو شرائط ہے وہ تو ہیں ہی ہیں. کوئی صورت سوائے مجذوبیت کی ایسی نہیں ہو سکتی کہ فرائض و واجبات سے آپ کو چھٹی مل سکے. نہیں، پیر صاحب نے کہا نماز پڑھ دی، لوٹ کوئی نہیں، استغفر اللہ. ایسے پیر سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. ہاں، اگر وہ مجذوبیت میں ہے اور اس نے یہ کہہ دیا ہے تو آپ اس کو مرید کیوں بنے؟ یہ آپ کا قصور ہے. بنیادی شرائط میں ہے کہ پیر جو ہے وہ مجذوب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ مجذوب نہیں ہے اور آپ کو بنیادی فرائض سے روکتا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جناب یہ راستہ یہ مجھے محبوب تک نہیں پہنچائے گا، یہ جہنم تک ہی پہنچائے گا. خود بھی جائے گا، مجھے بھی لے کر جائے گا. وہ جو کہتا ہے نا میں جاؤں گا تینوں نال لے جاؤں گا، وہ واقعی نال لے جاوے گا، پر وہ پھر محبوب تک نہیں پہنچائے گا، وہ آگ میں ہی لے کر جائے گا. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت، یہ سب سے آسان راستہ ہے. ہمارے ایک عزیز کو بات ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ماشاءاللہ اپنے شیخ صاحب سے مشورہ کریں اور قرب الہی کے لیے کوئی ان سے مشورہ طلب کریں. انہوں نے جا کے بات کی اور بات کرنے کے بعد اگلے دن کہنے لگے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، قرب الہی حاصل ہو جائے. اتنا آسان نسخہ، اور یہ واقعی اتنا آسان ہے. اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، اللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. صرف شرط یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے احکامات جو ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک طرف تو دھڑا دھڑ ہم جو ہے نافرمانیاں کرتے رہے اور توبہ بھی نہ کریں. لیکن توبہ جب ہم کرتے ہیں تو رب معاف کرتا ہے. جو شخص توبہ نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتنا ہی زیادہ رب سے دور ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو رہی. اسی لیے ہمارے مشائخ تو کہتے ہیں کہ اس راستے پہ اگر چلنا ہے تو پہلا قدم، پہلی سیڑھی وہ توبہ ہے. توبہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی پرخلوص کوشش کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور جتنا ممکن ہو اپنے گھر کو مشکل میں ڈالے بغیر، یہ ضروری ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. انشاءاللہ آپ کو کچھ نظر نہ بھی آئے تو آپ کو روز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ نے کون سا مقام عطا کر دیا تھا جو آپ کو معلوم نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کئی ایسے مستند اولیاء ہوتے ہیں جو ولایت کے بلند ترین مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ولی ہونے کا بھی نہیں پتا ہوتا. حضرت سعید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کشف المحجوب میں لکھی، اور کئی بزرگوں نے لکھی. اپنے پیمانے بدلے. پیمانے کیا ہیں؟ اللہ رسول کے دیے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اور مخلوق کی خدمت میں پہلے اپنے اہل و عیال آتے ہیں. باقی سب باتیں پہلے اپنے اہل و عیال آتے ہیں. یہی وجہ ہے علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے بھی وہ دیکھی ہوگی ماشاءاللہ، عوان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ نے بھی یہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ کسی نے پوچھا کہ جی میں اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد دے دینا چاہتا ہوں، مفہوم عرض کر، اصل الفاظ نہیں، تو آپ نے 1/3 سے زیادہ دینے سے منع فرمایا. اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ
ایسا دینا جس سے آپ کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس لیے سب سے پہلا، اور لفظ صدقہ ہی استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلا اور افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ کرتے ہیں. اس کے بعد باقی صدقے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو صدقے کا مطلب چونکہ دوسرا لیا گیا تو بندہ کہتا ہے میں اپنی بیوی بچوں پہ صدقہ کروں گا، استغفر اللہ. نہیں، صدقے کا مطلب ہے وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. وہ بیوی بچے بھی خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا ہے. اس کے لیے اگر کم سے کم جو اللہ نے کہا ہے وہ 2.5% والا زکوٰۃ والا وہ تو آپ لازمی کریں. اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ ضرور کریں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ تو مخلوق میں اتنا آگے چلے گئے کہ آپ نے اہل و عیال جو ہے ان کو بھی آپ نے مشکل میں ڈال دیا. تو اپنی ہر کام میں اگر آپ نفس کیا چاہ سکتا ہے اس سے میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی، لوگ کہیں گے جناب ماشاءاللہ جی دیکھو جی کیا پیر صاحب نے، کیا حاجی صاحب نے، کیا فلاں صاحب نے، کیا فلاں صاحب نے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی نیت برباد ہو گئی. اور اگر نیت ہے کہ رب قبول فرما لے تو آپ سمجھ لیں وہ سب کامیاب ہو گیا. آپ کی نیت آپ کے نفس کو آہستہ آہستہ آپ کے تابع کر دے گی. بس بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اذن دے اس راستے پہ چلنے کی اور کامیابی بھی عطا فرمائے. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.